اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ حسینیہ قائمہ خاتون سے آپ کا استقبال ہے۔ لکھنؤ اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا بہت خوبصورت سی بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے سوچا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس سے بہت سارے لوگوں کو یہ چیز ہوگی کہ مثلاً روایتوں میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، مثلاً کہ اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے، یہ دعا پڑھنے سے آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ مثلاً ماہ مبارک رمضان کے شروع میں بھی گلاب سے اگر آپ چہرہ دھوئیں گے تو اس میں آپ کو کبھی بیمار نہیں پڑیں گے، یا آپ کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہوں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ تو یہ تمام دعائیں تو یقیناً ہوں گی، تو ہم اس کے اثرات دیکھتے ہیں تو وہ اثرات بہت مثبت نظر نہیں آتے، بہت زیادہ اس کی یہ کہ لوگ جو کرتے ہیں اس کا رزلٹ صحیح نہیں آتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتا ہے کہ پڑھنے کا انداز، یا واقعاً وہ شخص اپنے اندر وہ تبدیلی نہیں لا رہا ہے کہ جو اس کے کا ہدف ہو پڑھنے کا؟ اس کے بارے میں کیا روشنی ڈال دیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا موضوع ہے، اور شاید اس موضوع پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان و پاکستان میں، کیونکہ کئی چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر عنوان ہونا ضروری ہیں۔ جی، اور اگر ہم صحیح سے بات کرنا چاہیں، شاید ممکن ہے بہت سے لوگوں کو بات بری لگے، لیکن ہم عام طور سے دعاؤں کو شارٹ کٹ سمجھتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ ہے، جی، کہ اگر ہم نے دعا پڑھ لی اب ہمارا سارا کام ہو جائے گا۔ یقیناً خدا انجام دینا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن خداوند عالم نے دنیا میں شارٹ کٹس نہیں بنائے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا کا جو نظام اس نے بنایا اس کے خلاف ہوگا اور عدالت کے خلاف ہوگا۔ خدا کو ہم عادل مانتے ہیں، اور یقیناً خدا عادل ہے۔ تو ہم عام طور سے 100% نہیں ہم کہیں گے، لیکن عام طور سے دعا، وظیفہ، اعمال، ان چیزوں میں، یا اذکار، ان چیزوں میں جو لوگ آتے ہیں یا وادی میں جاتے ہیں وہ اس کو شارٹ کٹ سمجھ کر آتے ہیں، جبکہ یہ شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اب رہی بات کی روایات، مثلا یہ چیز ملتی ہے لیکن ہم عملی طور سے اس کو دیکھتے نہیں ہیں، نتیجہ نہیں دیکھتے، تو اس کے اندر بھی بہت طولانی بحث ہے، لیکن کچھ خلاصے کے طور پہ ہم چیزیں آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جتنی بھی یہ روایات ہیں یہ مقتضی ہیں۔ مقتضی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان جس نے یہ عمل کیا وہ حقدار ہو جاتا ہے اس کے رزلٹ کا، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسٹرک ہے کہ اگر کوئی اور چیز آ کر اس کو نہ روک رہی ہو۔ مثلا ہم نے قانون بنایا ہے، طبیعت کا قانون ہے، نیچر کا قانون ہے کہ آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ کیا آگ لکڑی کو جلاتی ہے تو یقیناً کہے گا 100% جلاتی ہے، آگ لکڑی کو جلاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کبھی ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ ایک لکڑی ہے اور آپ صبح سے شام اس میں آگ لگا رہے ہیں، لیکن اس کو بہت دیر ہو گئی لیکن وہ جل نہیں رہی ہے۔ تو کسی سے پوچھیں کہ بھائی یہ لکڑی آگ نہیں پکڑ لی، تو جانکار انسان فوراً کہے گا کہ یہ لکڑی گیلی ہے، اس میں نمی آئی ہے، رات بھر یہ اوس میں رکھی ہے تو صبح اس میں آگ نہیں لگ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا قاعدہ ختم ہو گیا، قانون ختم ہو گیا، آگ کے اندر کی صلاحیت ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کے اندر ایک معنی آ گیا، ایک رکاوٹ آ گئی جسے ہم رطوبت کہتے ہیں، جسے ہم نمی کہتے ہیں۔ تو اس لکڑی کے اندر ایک کمی آ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی ہے۔ تو قانون تو یہ تھا کہ لکڑی جلتی ہے آگ میں، لیکن یہ قانون اس وقت ہے جب باقی تمام کرائٹیریاز بھی پورے ہو جائیں۔ اب مثلا کوئی روایت ہے کہ اگر آپ نے فلاں مستحب عمل انجام دیا تو خدا آپ کو یہ عطا کرے گا، یقیناً خدا عطا کرے گا، لیکن اگر اس عمل کے خلاف یا اس عمل کے رزلٹ کے حاصل کرنے کے بیچ میں کوئی رکاوٹ آپ کی طرف سے نہ آئی ہو، مثلا ہم اگر یہ فلاں مستحب عمل انجام دیں گے تو خداوند عالم رزق میں برکت عطا کرے گا۔ مثلا جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو روایت میں کہ جو انسان گلاب سے اپنے چہرے کو دھوئے اس کو خدا رزق عطا کرے گا، اور اس کو بیماری سے محفوظ رکھے گا، اور اس کو مثال کے طور کے اوپر رسوائی سے محفوظ رکھے گا، رزق عطا کرے گا، اور بیماری سے محفوظ رکھے گا۔
تو لیکن ہم نے دیکھا کہ رزق عطا نہیں ہوا. اولاً تو رزق عطا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خداوند عالم مثال کے طور پر قارون کا خزانہ کسی کو دے دے گا. جی. رزق کا مطلب یہ کہ انسان محتاج ما یحتاج نہیں ہوگا. اگر آپ دنیا میں اندازہ لگائیں دیکھیں تو لاکھوں انسان ہیں جو آج بھوکے سوتے ہیں, اور اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے گھر میں نعمت ہے, یعنی اتنی نعمت ہے کہ رات میں بھوکا نہیں سوئے گا, جی, تو یقیناً خدا نے اس کو رزق دیا. ایسا نہیں کہ رزق نہیں, ہاں ممکن ہے اس کے پاس بہت عالی شان قسم کے کھانے نہ ہوں, لیکن بالآخر وہ ان لاکھوں سے بہتر ہے جو بھوک سے مر رہے ہیں. تو یہ مقام شکر ہے. اسی طرح ذلت اور رسوائی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا مثال کے طور کے اوپر کوئی بہت بڑی پوسٹ پہ چلا جائے گا. نہیں, امکان ہے کہ وہ ایک انسان بہت بڑی پوسٹ پہ ہو لیکن ذلیل ہو, اور ایک انسان بالکل زمین کے اوپر بیٹھا اور عزیز ہو اور باعث عزت ہو. تو ذلت اور رسوائی کی ڈیفینیشن کو اولاً دیکھنا پڑے گا. دوسرا, اگر ہم حالات کو دیکھیں تو ان حالات میں باقی لوگ کیسے اور ہم کیسے ہیں. ان معاملات میں باقی لوگوں کی کیا حالت ہے, میری کیا حالت ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہی مسئلہ معنی کا, کہ کیا ایسا تو نہیں کہ میں نے اول ماہ مبارک عمل تو انجام دیا, لیکن دوسری طرف بہت سے اعمال ایسے ہیں جو انسان کو ذلیل کرتے ہیں. جی. بہت سے عمل ایسے ہیں جو انسان کی عمر کو کم کرتے ہیں. بہت سے عمل ایسے ہیں جو انسان کو مریض کرتے ہیں. بہت سے ایسے عمل ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں. دعائے کمیل کے فقرات کو اگر انسان غور سے پڑھے کہ خدا میرے ان گناہوں کو, امیر المومنین تعلیم دے رہے ہیں بالآخر, کہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو آفتوں کو نازل کرتی ہے, میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعا کو پردے استجابت تک نہیں پہنچنے دیتی, میرے ان گناہوں کو بخش دے جو عذاب نازل کرتی ہے, میرے ان گناہوں کو بخش دے جو رزق کو تنگ کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے عمل کے نتیجے میں ہم کسی چیز تک نہیں پہنچ پا رہے. تو یہ اس نمی کی طرح ہے جو آگ کو اثر نہیں کرنے دے رہی ہے. تو اگر ہم مثال کے طور پر قطع رحم کیے ہوئے ہیں اور ہم عمل کر رہے ہیں کہ ہمیں رزق ملے, تو خدا نے ادھر کہا ہے جو قطع رحم کرے اس کو ہم رزق نہیں عطا کریں گے. اگر قطع رحم کرو گے تو ہم تمہارے عمر کو کوتاہ کر دیں گے. اگر تم اپنے والدین کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں ذلیل کر دیں گے. اگر تم اپنے خاندانوں کے کسی فرد کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں ذلیل کر دیں گے. اگر تم ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یا خدا یا قانون الہیہ کو پس پش ڈالو گے تو تمہیں دنیا میں عزت نہیں ملے گی. تو اب ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. البتہ ہر فرد خود کو دیکھے, ایک دوسرے کو تنقید نہ کرے, ایک دوسرے کے لیے عدالت نہ لگائے بیٹھ کر, اور ہر ایک کو, ہر انسان جو پریشان آئے اس کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ حتماً گناہ گار ہے اس لیے پریشان ہوگا. نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو تولنا ہے کہ واقعاً ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ رکاوٹیں اپنے سامنے کھڑے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اعمال اس طرح سے یا ہمیں وہ چیز نہیں مل پا رہی جس طرح سے ملنی چاہیے. اب بہت امکان ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر روایات میں ہے کہ انسان کربلا جائے اور کربلا میں اس کو جو جاتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, یا اس کو رزق عطا کرتا ہے خداوند عالم, یا اس کو حج عطا ہوتا ہے. لیکن نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے, یا اس کا برعکس ہو رہا ہے, یا نہیں جا پا رہا ہے. تو اس میں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں کہ انسان اپنے عمل کے ساتھ ساتھ کہیں دوسرا ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز اس کی زندگی میں اثر انداز نہیں ہو پا رہی ہے. تو خداوند عالم نے کہا رزق ادا کریں گے, لیکن ہم صحیح کوشش نہ کریں, ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں, نہ ہم نکلیں, نہ اٹھیں, نہ جائیں. بہت سے لوگوں کی فکر ایسی تھی, آئمہ کے زمانے میں بہت سے لوگوں کی فکر ایسی تھی کہ ایک شخص باہر نکلا, اس نے دیکھا گرمیوں کا وقت ہے, رمضان کا مہینہ ہے, شدید گرمی ہے, اور اس میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کھیت میں کام کرا رہے ہیں. جی. وہ قریب گیا کہ آپ دنیا میں مشغول ہیں, عبادت کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے, اور آپ اس وقت دنیا کاموں میں مصروف ہیں. امام نے فرمایا کہ میں اس وقت بہترین عبادت میں مشغول ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رزق کی تلاش کر رہا ہوں. اللہ ایسے کو برکت عطا کرتا ہے جو گھر والوں کے لیے صحیح اور کوشش کرے. تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ فرزند رسول قرآن پڑھیں اور رزق کی تلاش نہ کریں. امام نے اس کے شبہے کو ختم کیا ہے. وہ تو امام ہے, تو امام کو کیا ضرورت ہے ہماری اگر فکر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو امام ہے کا مطلب کیا کام نہیں کرے گا. امام ہے کا مطلب کیا وہ گھر سے نکلے گا نہیں, اس کو اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں نہیں, یقیناً یہ تمام ذمہ داریاں ہیں اور ان کو وہ حسن خوبی کے ساتھ پوری کرتا ہے, اور اس کے بعد عبادت بھی کرتا ہے, لوگوں کی ہدایت بھی کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعا میں اثر ہے جب عمل کے ساتھ ہو, دوسری کوئی اور چیز بھی نہ ہو. ایک اور مثال میں دے دوں کہ مثال کے طور پر کوئی مریض ہو جی, اور وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے, شوگر کا مریض ہے, ڈاکٹر کیا گیا, ڈاکٹر اسے دو چیزوں کی ہدایت کرے گا, ایک اس کو دوا دے گا اور دوسرا اس کو پرہیز بتائے گا. جی. اگر ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک میں اس نے گڑبڑ کی تو دوسرا بھی اثر نہیں کرے گا.
تو کیا دوا گڑبڑ ہے؟ نہیں، دوا گڑبڑ نہیں، ڈاکٹر کی تشخیص گڑبڑ ہے، تشخیص گڑبڑ نہیں ہے. کیا گڑبڑ ہے؟ آپ دونوں وہ چیز جو عملی تھی اور ایک دوسرے سے ربط رکھتی تھی اس کو بیلنس آپ نے نہیں کیا. مثلا آپ نے دوا کھائی لیکن آپ جم کر مٹھائی بھی کھا رہے ہیں. شوگر کا پیشنٹ ہے، دوا آپ کھا رہے ہیں اور جم کے مٹھائی بھی کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ جب اپنا شوگر ٹیسٹ کرا رہے ہیں تو شوگر ہائی آ رہی ہے. تو کیا ڈاکٹر کی دوا میں اثر نہیں؟ نہیں، دوا میں اثر ہے، لیکن آپ دوسری طرف سے اس کو اثر کرنے میں مدد نہیں کر رہے ہیں. جی. اب ایک انسان پرہیز کر رہا ہے لیکن دوا نہیں کھا رہا ہے، ایک انسان ہے پرہیز دوا کھا رہا ہے پرہیز نہیں کر رہا ہے. دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. زندگی بھی اسی طرح ہے کہ ہمیں واجبات بھی ادا کرنے ہیں جو وظیفہ ہے، ہمیں مستحبات ادا کرنے ہیں، یہ دوا کا کام کرے گی جو بدن کو کام کرنے میں مدد کرتی ہے، اور ہمیں حرام سے اور مکروہات سے دور رہنا ہے جو پرہیز کا حکم ہے. سبحان اللہ. اگر ہم اپنی زندگی کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اپنی روح کا علاج کرتے ہیں، مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں کو بیلنس لے کر چلنا پڑے گا. جزاک اللہ. اگر یقیناً کیونکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کو، لیکن سوال کیونکہ ذہن میں آیا، بہت سارے مطلب یہ چیزیں روایت میں یہ بھی ملتی کہ جب لوگ زیارت پہ جاتے ہیں مثلا تو کہتے ہیں کہ مولا ہمیں بلا رہے ہیں، اور جس کو بلاتے ہیں وہ وہاں پر تک جاتا ہے. لیکن دیکھنے میں پھر وہی بات آتی ہے کہ ہر کس و ناکس جا رہا ہے، اور یہاں سے اس کی، اور بہت حد تک وہ افراد بھی جو آنے کے بعد ان کے اندر ذرا سا بھی بدلاؤ نہیں آتا، ذرا سے بھی چینجز نہیں آتے کسی بھی چیز میں. اور وہ افراد جو یقیناً اگر دیکھنے میں دیکھا جائے تو ہر عمل میں مومن صفت ہیں. وہ نہ تو مکروہات تک کو سے پرہیز کرتے ہیں، محرمات تو بہت بڑی چیز ہو گئی. تو پھر ان دونوں چیزوں میں تضاد کیوں نظر آتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور ممکن ہے بہت سے جوانوں کے ذہن میں آتا بھی ہو، لیکن بات وہی آتی ہے. دیکھیے، کبھی کبھی خداوند عالم امتحانات کا طریقہ بدل دیتا ہے. جی. ایک انسان ہے جو مومن ہے، پرہیزگار ہے، ہر دن امام حسین کی زیارت پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کربلا جانے کی خواہش رکھتا ہے، صحیح اور کوشش بھی کرتا ہے، نہیں جا پاتا. جی. دوسری طرف ایک انسان ہے دنیا کے تمام گناہوں میں مرتکب ہے، مثال کے طور پر کچھ مال حرام کا بھی ہے اس کے پاس، اور کربلا سال میں ایک نہیں کئی بار جاتا ہے. تو کیا امام حسین اس کو بلا رہے ہیں اور اس کو نہیں بلا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ تقاضات ہیں. البتہ اصل مسئلہ ہے خدا اور ائمہ بہتر جانتے ہیں. بہت امکان ہے کہ یہ انسان جو اتنا مخلص ہے، پرہیزگار ہے، وہاں جا کر اس طرح سے عمل نہ دے سکے، یا اس کے نہ جانے کا جو زجر ہے خداوند عالم اور امام حسین اس کو زیادہ ثواب دینا چاہتے ہوں. اور برعکس بھی ہے کہ وہ انسان جو کربلا جائے اور اس کے اندر تبدیلی نہ آئے، یہ انسان خود ایسا، اس کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ امام حسین مجھے بہت چاہتے ہیں. یقیناً چاہتے ہوں گے، لہٰذا مجھے بابا بلا رہے ہیں، مجھے گناہ کرنے کے باوجود بلا رہے ہیں. جی. روایت میں امیر مومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ تمہارے اعمال تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے کے حقدار ہیں، لیکن اللہ تمہیں نعمتیں عطا کر رہا ہے، تو پھر توبہ کرو اور استغفار کرو کہ خدا تمہیں مہلت ضرور دے رہا ہے لیکن بہت سخت عذاب دینے والا ہے. کیونکہ اگر خدا کسی کو چاہتا ہے اور مومن ہے تو اس کو متوجہ کر دیتا ہے. جیسی وہ غلطی کرے گا عام طور سے وہ جلدی متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس کافر یا مثال کے طور پر ظالم جلدی متوجہ نہیں ہوتا. تو کیا خدا متوجہ نہیں کرنا چاہتا؟ نہیں، خداوند عالم چاہتا ہے یہ اور ظلم کرے تاکہ میں اس کو اور شدید عذاب دے سکوں، یا مہلت دیتا ہے اپنی رحمانیت تو شاید اب مان جائے. اس کو کربلا بلایا ہے، اب شاید صحیح ہو جائے، اب شاید صحیح ہو جائے، اب شاید صحیح ہو جائے، ابھی بھی نہیں، تو اب اس کا حجت تمام ہے کہ میں نے تمہیں نعمتیں دیں، تمہیں کربلا امام حسین کے نزدیک بلایا ہے، تمہیں حضرت ابوالفضل عباس کے حرم میں بلایا، اور اس کے بعد بھی تم گناہ میں مبتلا ہو، جی، تو تم ڈبل عذاب کے مستحق ہو. ایک اس کام کے جو تم نے کیا، اور ایک اس کے کہ تم نے امام حسین اور ابوالفضل عباس کی زیارت کے بعد بھی اپنے اندر تبدیلی نہیں لائے. اور اس کے برخلاف وہ انسان جو اپنی اچھی زندگی گزار رہا ہے، عملی زندگی، ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن کربلا نہیں جا سکتا، نہیں جا سکا، یعنی نہیں گیا بارگاہ الہی میں، کل وہ ڈبل پاداش کا حقدار ہے کہ ایک تو اس نے اعمال اچھے دیے، دوسرے اس کو ہم نے دنیا میں زیارت حسین ابن علی جو ظاہری طور سے تھی ہم نے عطا نہیں کی، تو ہم یہاں اس کو آخرت میں اس کا عظیم ثواب عطا کریں گے. اور بہت امکان ہے کہ یہ لطف ہو امام حسین کا کہ کل تم حجت تمام کر سکتے ہو کہ دیکھو تم کو اس کو نہیں بھیجا تھا،
پھر بھی یہ حسین ابن علی اور پیغمبر کے کہنے پر عمل کرتا رہا، اور تمہیں زیارت کرا دی، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کربلا کو، اس کے بعد بھی تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا میرے بھائیوں پر رحمت نازل کرے اور ان کو سلام میرا پہنچے۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ آپ کے بھائی کون ہے؟ کہا جو آخر الزمان میں ہوں گے لوگ۔ تو کہا ہم آپ کے اصحاب ہیں اور آپ ہمیں اصحابی کہتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، اور آپ ہمیں اصحاب میں سے شمار کرتے ہیں اور ان کو بھائی کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ تمہارے سامنے میں نے معجزوں کو پیش کیا ہے، تمہارے سامنے مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے، تمہارے سامنے میں نے میرا نفس موجود ہوں میں، جی، اس کے باوجود تم کبھی میرے حکم پر شک کرتے ہو، کبھی میرے سے معجزے طلب کرتے ہو، کبھی میری بات مانتے ہو، کبھی میری بات نہیں مانتے ہو، اور اگر مانتے ہو تو میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ جبکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے مجھے میرے زبان سے نہیں سنا ہوگا، صرف کتابوں میں مجھے پڑھا ہوگا، صرف کتابوں میں میری باتوں کو سنا ہوگا، اس کے بعد بھی وہ مجھ پر اس طرح سے ایمان رکھیں گے جیسے تمہارا حاضر اور ناظر رکھتا ہے، اس سے بہتر رکھیں گے، لہٰذا وہ میرے بھائی ہیں۔ تو ایک انسان جسے کربلا دیکھی ہے اور اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی، یہ ڈبل عذاب کا مستحق ہے، کیونکہ اسے کربلا دے۔ ایک انسان جس نے کربلا نہیں دیکھی اور اس کے اندر تبدیلی ہے اور اس کے اندر کمال ہے، تو اس کا مطلب وہ زیادہ بہتر مقام کے اوپر ہے اس کے نسبت میں جو کربلا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تمام پہلوؤں کو دیکھیں، جی، ہم صرف شارٹ کٹس نہ اپنائیں۔ ہم نے واجبات ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، ہم مستحبات کے ذریعے سے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حرام سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں، مکروہات کا مسئلہ بعد میں آتا ہے، حرام سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں، اور حقوق ادا کر رہے ہیں کہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آقا۔ یقیناً یہی زندگی ہے اور یہی اسلام ہے اور یہی تعلیمات معصومین ہے جس کو ہم شاید سمجھنے میں کچھ دیر کر دیتے ہیں، اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں معرفت امام بھی حاصل ہو اور ہم صحیح طور پر ایک سچے مسلم بھی بن جائیں اور سچے مومن بھی بن جائیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور ان سوالوں کو شامل کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ آقا السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو میں پہلے لیفٹ ہینڈ دھوئیں بعد میں رائٹ ہینڈ دھوئیں تو کیا وضو باطل ہے؟ علیکم السلام۔ جی مولانا، دیکھیں ترتیب، وضو میں ترتیب ایک شرط ہے، صحت وضو اور وضو کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط ہے ترتیب وضو کی، یعنی پہلے چہرے کو دھونا، کیونکہ ہاتھ دھونا یا کلی کرنا یا مثال کے طور پہ ناک پہ پانی ڈالنا یہ مستحب ہے، لیکن جو اصل وضو شروع ہوتا ہے وہ چہرے کے دھونے سے شروع ہوتا ہے، واجب حصہ پارٹ جو ہے، تو پہلے چہرے کو دھونا ہے، جی، پھر آپ کو اپنا سیدھا ہاتھ دھونا ہے، اور پھر الٹا ہاتھ دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پیر کا مسح کرنا ہے۔ البتہ تو اب اس کے اندر ترتیب ہونا ضروری ہے، اب آپ پہلے ہاتھ دھو لیں، بعد میں چہرہ دھوئیں، پھر مسح کریں، پہلے پیر کا مسح کر لیں، پھر سر کا مسح کریں، نہیں، ہمیں ترتیب چاہیے کیونکہ شارع نے ترتیب کہی۔ جی، عملی طور سے ہم ممکن ہے کہ کیا فرق پڑے گا اگر انسان ہاتھ پہلے دھو رہے یا سر بعد میں دھوئے یا چہرہ بعد میں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، عملی طور سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ہم وضو کیوں کر رہے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، تو پھر حکم اسی کا چلے گا۔ ہمیں نہیں معلوم اس نے کیوں کہا چہرہ پہلے دھو، ہمیں نہیں معلوم اس نے کیوں کہا پہلے سیدھا ہاتھ دھو بعد میں الٹا ہاتھ دھو، لیکن چونکہ اس نے کہا لہٰذا میں ویسے ہی کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ لہٰذا اگر انسان الٹا ہاتھ پہلے دھوئے اور سیدھا ہاتھ بعد میں دھوئے تو اس کا وضو باطل ہے، اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ وعدے کی اسلام میں وفا کرنے کی کتنی اہمیت ہے؟ جی، علیکم السلام۔ دیکھیں وعدہ اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے وعدے کے سلسلے میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب شروع میں بیعت لی ہے جی، تو اس میں ایک شرط ہوتی تھی بیعت کی کہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس پہ عہد لے رہے ہیں، اس پہ بیعت لے رہے ہیں لوگوں سے کہ تم وعدہ خلافی نہیں کرو گے۔ اور عملی طور سے ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی اور سیرت کو جو ہم دیکھیں تو آپ نے وعدے کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کی اور عمل کیا۔ ایک بہت اہم وعدہ یعنی ایک عہد تھا
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی جوانی میں کیا تھا بعض قریش کے لڑکوں کے ساتھ، کہ ہم اس کو حد الفصول کہتے تھے. حد الفضول یا حد الفصول یہ وہ چیز تھی کہ جس کے اندر قریش پہ کے کچھ نوجوانوں نے مل کے یہ طے کیا تھا کہ قریش میں اگر کوئی شخص ایسا آئے جس کا کوئی حامی نہ ہو مکے میں، کیونکہ مکے کا سسٹم یہ تھا کہ جس کا کوئی حامی اس کی سب کچھ ہے، جس کا کوئی حامی نہیں ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو ایک شخص نے ایسی کسی بات کے اوپر مکے والے کے خلاف آواز آئی، کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، تو یہ چند جوان کھڑے ہوئے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بھی شامل تھے اپنی جوانی، یعنی اعلان رسالت سے پہلے کی بات ہے یہ. اور آپ نے اس وعدے کو وفا کیا، اور ہر اس انسان نے جو اس طرح سے آ کر مکے میں آواز بلند کرے کہ اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کی مدد کی جائے، تو اس کے حق کو دلانے کی یہ جوان کوشش کرتے تھے، بغیر کسی قبیلئی محبت کے، بغیر کسی بات کے، صرف اس لیے کہ وہ مظلوم ہے، داد خواہی کر رہا ہے، ہم اس کی مدد کریں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب اسلام کا اعلان کیا، اعلان رسالت کیا، اور بہت سے قواعد کو توڑ دیا، بہت سے پرانے عہد و پیمان کو کہہ دیا کہ یہ باطل ہیں، لیکن آپ نے اعلان کیا کہ وہ عہد ابھی بھی باقی رہے گا، کہ اگر کوئی آ کر آج بھی مجھے پکارے اس عہد کے نام سے کہ مکے میں اس کا کوئی مددگار نہیں، تو میں اس کی مدد کرنے کو جاؤں گا. تو یہ وعدے کی وجہ سے ہے. کیا روایت میں ہے کہ پیغمبر سے ایک شخص نے وعدہ کیا کہ میں فلاں مقام پہ ملوں گا، پیغمبر وہاں گئے، انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آیا، اور پیغمبر اگلے دن پھر اسی وقت پہ گئے، اور 3 دن تک یہی کام کیا کہ میں اپنی طرف سے وعدے کو پورا کروں. تو انسان کے لیے اگر وہ مومن ہے، مسلم ہے، تو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ السلام کے ماننے والا اور چاہنے والا ہے، تو اسے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کو وعدہ توڑنا نہیں چاہیے. اور اگر عہد خدا سے کر لے تو پھر تو اس کے اندر کفارات کی بات آ جاتی ہے، اور مثال کے طور پہ عہد پورا نہ کرنے کے نتیجے میں کفارے دینے کی بات، یہ خود اہمیت کو بیان کرتی ہے. لہٰذا اگر خدا کے نام سے عہد نہیں کیا ہے، خدا سے نہیں کیا، عام انسان سے کیا ہے، تب بھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جزاک اللہ. مجاہد عباس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال کرتے ہیں مولانا کہ غیبت کیا ہے؟ کیا کوئی شخص اگر کوئی رشتہ کر رہا ہے اور اس کے بارے میں کسی شخص سے پوچھتا ہے اور وہ اس کے بارے میں وہ تمام چیزیں بتاتا ہے جو اس کے اندر موجود ہیں اور اس میں کچھ کمیاں بھی ہیں جس کو برائی کہہ سکتے ہیں، تو کیا وہ غیبت کے اس میں شمار کی جائے گی؟ دیکھیں، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کے ایسے عیب کو بیان کرے جو اس کے اندر موجود ہو، اور اگر اس کے منہ پہ بیان کرے گا تو اس کو برا لگے گا. تو یہ البتہ مومن، غیر مومن کی کوئی حرمت اسلام نے یہاں پر باقی نہیں رکھی ہے. اب لیکن کچھ موارد ایسے ہیں جہاں پر غیبت کا حکم ہے. غیبت یعنی اگر ایکسپلینیشن میں جائیں، ڈیفینیشن میں جائیں تو غیبت ہے وہ، لیکن وہ غیبت کے حکم میں نہیں ہے. جیسے رائے اور مشورے کے موقع پہ، جیسے انہوں نے سوال کیا، مطلب رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بیٹی کو دینا چاہتے ہیں، بیٹی لینا چاہتے ہیں، اب اس خاندان کی تحقیق آپ کر رہے ہیں، تو 4 لوگوں سے آپ پوچھیں گے، تو یہاں ضروری ہے کہ جو اس کی حقیقت ہو وہ بیان کر دیں، لیکن وہی بیان کی جائے جو حقیقت ہو. الگ سے کچھ لگانا، الگ سے بڑھانا، یہ سب کی ضرورت نہیں ہے. تو مقام مشورہ میں جہاں انسان مشورہ کر رہا ہے، وہاں اس شخص کے سلسلے میں کہ اس کے اندر موجود کمی کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر اس میں بھی توریہ کرے تو بہت بہتر ہے، یعنی اس اشارے میں اور کنائے میں بات کو سمجھا بھی دے کہ سامنے والا متوجہ بھی ہو جائے اور ہمیں کسی کے خلاف برائی بھی نہ کرنی پڑے، تو بہت بہتر ہے. لیکن اگر سامنے والے کو بغیر صریح کہے سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہاں پہ صریح بھی کہا جا سکتا ہے. رائے میں، مشورے میں، گواہی میں وہاں کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور ہم آپ سے لکھنؤ اسٹوڈیو سے مخاطب تھے. آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جس کی ذریعے سے آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں. اور زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کریں. اگر آپ کو اس میں کوئی بات اچھی لگتی ہو تو اس کی کلپ بھی بنا کر آپ وائرل کر سکتے ہیں. اس کی اجازت ہمارا چینل آپ کو دیتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر کچھ اور سوالوں کے ساتھ اور موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.